بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان احسن چیمہ۔ ناظرین، پاکستان کا بچہ بچہ واقف ہے کہ پاکستان ایک ملک یا ریاست نہیں بلکہ ایک تھیٹر بن چکا ہے، جہاں آئے روز کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ چلا ہوتا ہے۔ ہر روز یا ہر وقت کہیں نہ کہیں انڈور یا آؤٹ ڈور شوٹنگ چلتی رہتی ہے۔ پاکستانی تھیٹر میں حالیہ دنوں میں چلنے والے زیادہ تر ڈراموں کا موضوع اغوا برائے بیان، ریاستی تشدد یا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہے۔ ناظرین، بڑی انوکھی نوعیت کے ڈرامے ہیں جنہیں نہ صرف 25 کروڑ عوام دیکھنے پر مجبور ہیں، بلکہ ان ریاستی ڈراموں کے اخراجات کی قیمت بما منافع ادا کر رہے ہیں۔ ڈراموں کی خاصیت یہ ہے کہ انہیں دیکھنے والوں کو نہ ہنسنے کی اجازت ہے نہ رونے کی، بس خاموش خاموش اور خاموش۔ ان ڈراموں کے پروڈیوسر اور ہدایت کار اس قدر طاقتور اور شاطر ہیں کہ جب چاہیں جہاں چاہیں 25 کروڑ پاکستانیوں میں سے کسی کو بھی بلا معاوضہ ان ڈراموں کا کردار بنا لیتے ہیں۔ ان ڈراموں کی ایک اور خصوصیت ہے کہ ان ڈراموں کے اسکرپٹ نامعلوم مصنف لکھتے ہیں، لیکن کردار اور شوٹنگ بالکل آرگینک، قدرتی اور حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ تر ڈراموں میں پاکستانی سیاستدانوں، وکیلوں اور صحافیوں کو بطور کردار استعمال کیا جاتا ہے۔ 2 روز قبل سابق وزیر اعظم عمران خان کے فوکل پرسن اور ان کے وکیل انتظار حسن پنجوتا، جو کہ 8 اکتوبر 2024 کو اسلام آباد سے اغوا کر لیے گئے تھے۔ اس سے قبل کے انتظار حسن پنجوتا کے اغوا کے ڈرامے کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ڈرامے کو منظم طریقے سے اس طرح سے ہٹ ہونے نہیں دیا گیا جس طرح کے ماضی بعید یا قریب کے ڈرامے مختلف طبقات اور سوشل میڈیا پر ہٹ ہوئے۔ اس ڈرامے سے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ خاموشی کے ساتھ حاصل کر لیے گئے۔ ناظرین، 8 اکتوبر سے آج تک کے ملکی حالات کا جائزہ لیا جائے تو بہت سے ڈرامے دیکھنے کو ملیں گے، لیکن 2 ڈرامے ایسے ہیں جو کیے تو گئے لیکن ان کی رسائی عام پاکستانیوں تک جانے نہ دی گئی۔ پہلا ڈرامہ 28 اکتوبر 2024 کو سپریم کورٹ بار کے الیکشن، اور دوسرا پنجاب حکومت کی جانب سے 3000 صحافیوں کو پلاٹس دینے کا اعلان۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ وکیل کمیونٹی جس کے کسی ایک فرد کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو پاکستان بھر کے وکیل، چاہے وہ ریاست ہو یا کوئی ادارے، ہر ایک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے تھے۔ دوسری جانب صحافی جو انتظار حسن پنجوتا کے اغوا جیسے ڈراموں کی پبلسٹی کر کے خوب دکانداری چمکاتے تھے، دونوں کردار 8 اکتوبر سے لے کر انتظار حسن پنجوتا کی ڈرامائی بازیابی تک منہ پر انگلی رکھ کر خاموش رہے، حتیٰ کہ تحریک انصاف کے اندر سے بھی انتظار حسن پنجوتا کے لیے کوئی اجتماعی یا توانا آواز سننے کو نہ ملی۔ ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ واگزار کروانا ہے کہ پاکستان کے ڈرامہ نگار ہر ڈرامے کے آغاز سے لے کر اختتام تک ہر سین سے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا انہی ڈراموں کے ذریعے 25 کروڑ عوام کو یہ واگزار کرواتے ہیں کہ ہم ہی پاکستان کے اصل مالک ہیں، ہم جیسا چاہیں جو چاہیں کریں، تم صرف 25 کروڑ کیڑے ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ پاکستانی ڈرامہ نگاروں کی حکمت عملی کو داد دینا پڑے گی۔ وہ کہاوت ہے نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، بالکل اسی طرح پاکستان کے دارالحکومت جہاں چپے چپے پر سیکیورٹی کیمرے نصب، سخت ترین 24 گھنٹے سیکیورٹی اور میڈیا ہر وقت الرٹ رہتا ہے، وہاں سے سپریم کورٹ کے سینئر ترین اور مقبول ترین وکیل کو اغوا کر کے 25 کروڑ پاکستانیوں پر خوف مسلط کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اسلام آباد سے ایک اہم ترین شخصیت کو آزادانہ اور بغیر کسی روک ٹوک کے اغوا کر سکتے ہیں تو تم پاکستانی 25 کروڑ کیا چیز ہو۔ دوسرا اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 جو تنہا ان ڈرامہ سازوں پر خوف کی علامت بنا ہوا ہے، جو قید میں ہونے کے باوجود نہ صرف ان کے ڈراموں کو بے نقاب کر دیتا ہے بلکہ ہر ڈرامہ فلاپ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرامہ سازوں کو ہر ڈرامے کے بعد ایک نیا ڈرامہ کرنا پڑتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ جب انتظار حسن پنجوتا کی بازیابی کے لیے قیدی نمبر 804 کی ہدایت پر عدلیہ سے رجوع کیا گیا تو عدلیہ نے اٹارنی جنرل کی خوب سرزنش کی، جس پر اٹارنی جنرل کم نجومی زیادہ نے 24 گھنٹے کے اندر انتظار حسن پنجوتا کی بازیابی کی یقین دہانی کروائی۔ پھر ایسا ہی ہوا، اگلے ہی روز انتظار حسن پنجوتا پنجاب کی تحصیل حسن ابدال سے 24 گھنٹے کے اندر بازیاب ہو گئے۔ حسن ابدال میں رچایا گیا ڈرامہ پاکستانی ڈرامہ نگاروں کے لیے نہایت ہی تلخ ثابت ہوا۔ اب یہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ افریدی کی ثواب دید ہے
کہ وہ کم از کم ان ڈراموں کے ایک موضوع اغوا برائے بیان کا قصہ تو ختم کریں۔ ناظرین، بہت سے ثبوت اور سوالات حسن عبدال پولیس اور اٹارنی جنرل کے لیے ایک پھندا ہیں۔ اگر عدلیہ پولیس اور اٹارنی جنرل کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے اور ان سے سوال کرے تو پاکستان میں اغوا جیسی ڈرامے بازیوں کا راستہ کاٹا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 25 کروڑ پاکستانی فی الحال سوشل میڈیا کے ذریعے غلامی کی زنجیریں توڑنے کا آغاز کر چکے ہیں۔ نہایت ویلڈ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں سے چند سوالات پاکستان کی مٹھی بھر طاقتور اشرافیہ کے گلے کا پھندا بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، کیا اغوا کار اٹارنی جنرل کے رابطے میں تھے، یا پھر وہ اٹارنی جنرل کے پھپھی کے بچے تھے جنہوں نے 24 گھنٹے کے اندر انتظار حسن پنجوتا کو آزاد کر دیا؟ اگر اٹارنی جنرل نے عدالت میں حامی بھری تھی کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر پنجوتا کو بازیاب کروا لیں گے، تو پھر بتایا جائے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کن کن مقامات پر پنجوتا کی بازیابی کے لیے چھاپے مارے، یا 24 گھنٹے کے اندر کتنے مشکوک افراد کو گرفتار کیا یا ان سے تحقیقات کی گئی۔ ماضی کی روایت کے بالکل برعکس اغوا کاروں کی کون سی مجبوری تھی کہ انہیں مغوی کو پنجاب سے خیبر پختونخوا کی بجائے خیبر پختونخوا سے پنجاب کی طرف وہ منتقل کرنا پڑ گیا؟ جس گاڑی سے مغوی بازیاب ہوئے، اس گاڑی کا ڈیٹا منظر عام پر کیوں نہیں لایا جا رہا؟ اگر رات کی تاریکی میں اغوا کاروں اور پولیس کے درمیان کراس فائرنگ ہوئی تھی، چلو اللہ کا شکر ہے کہ کسی کو گولی نہیں لگی، کوئی زخمی نہیں ہوا، کم از کم یہ تو تحقیقات کی جائیں کہ مبینہ کراس فائرنگ کسی گاڑی، کسی دیوار، کسی تو چیز پر لگی ہوگی، یہ تو بتایا جائے۔ اگر یہ بھی نہیں تو حسن عبدال پولیس نے جہاں گاڑی میں بیٹھے مغوی پنجوتا کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر تو وائرل کر دی، فائر ہونے والی گولیوں کے ہول کیوں نہ دکھائے؟ یہ سوالات میں نہیں، سوشل میڈیا صارفین کر رہے ہیں، اور یہ بات حتمی ہے کہ عوام کے سوالات کے جوابات ریاست، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ خفیہ ایجنسی کے ادارے ہوں، چاہے وہ پولیس ہو، عدلیہ ہو یا کوئی اور ہو، جوابات دینا ان کا فرض اور ان کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کا آئین چیف جسٹس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی عوامی معاملے کی رپورٹ طلب کر سکتا ہے۔ اس وقت 25 کروڑ عوام کی واحد امید چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ افریدی ہیں کہ وہ پنجوتا اغوا کیس کے ذریعے پاکستان سے مسنگ پرسن کا درینہ مسئلہ دائمی طور پر ختم کریں۔ اگر ایسا ممکن ہو گیا تو سب سے پہلے بلوچستان سمیت پورے پاکستان میں امن یقینی ہوگا اور سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اعتماد اور ساکھ بحال ہوگا۔ 25 کروڑ پاکستانیوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے کا کنسیپٹ ختم ہوگا۔ پنجوتا کیس میں ملوث کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے سے 25 کروڑ کی بجائے اغوا کاروں کے لیے دہشت اور عبرت کا نشان ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ماضی کی طرح پنجوتا اغوا کیس بھی سرد کھانے کا ریکارڈ بنتا ہے یا پھر 25 کروڑ پاکستانیوں کی تقدیر بدلنے کا سبب بنتا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔